لیکن اسلام معیار کو دیکھتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھتا ہے۔ تھوڑے ہوں لیکن ستھرے ہوں، حضور ارشاد فرماتے ہیں تمہاری اعانت کی، تمہاری مدد کی اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ اب وہی زخموں میں چور جو لوگ کل حضور جانے کائنات کے ساتھ تھے، حضور نے انہی کو ساتھ لیا اور واپس اس لشکر کے تعاقب میں چلے گئے جو ابو سفیان لے کے کھڑا ہوا تھا۔ ابھی حضور رستے میں تھے کہ ایک شخص آتا ہے، نام ہے معبد بن ابی معبد، حمراء الاسد جگہ کا نام ہے۔ یہاں پہ وہ آتا ہے اور آ کر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ایسا کرو کہ ابو سفیان کے پاس جاؤ، اس سے جا کے ایسی بات چیت کرو کہ یہیں سے واپس پلٹ جائے۔ معبد نے کہا ٹھیک ہے۔ معبد گئے، جا کے گفتگو کی تو ابو سفیان کو کہنے لگے تم نہ جانے کس خماری میں ہو، کیا سمجھ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا وہ اپنے جان نثاروں کو لے کے دوبارہ جنگ کے لیے آ گئے ہیں اور وہ اس قوت کے ساتھ آئے ہیں کہ تمہارا کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک حمراء الاسد میں موجود رہے، لیکن ابو سفیان کو جرت نہیں ہو سکی کہ وہ واپس آ کے حملہ کرے۔ یہاں کچھ دن قیام کے بعد حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ کی طرف آتے ہیں۔ جب واپس آنے لگے، دو لوگ کفار کے جنگی قیدی بن جاتے ہیں، کسی طرح مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ ایک کا نام تھا معاویہ بن مغیرہ اور دوسرے کا نام تھا ابو عزہ۔ جو معاویہ بن مغیرہ تھا، حضور جانے کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت زید اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو کہ جاؤ فلاں جگہ پہ یہ چھپا بیٹھا ہے، اس کو قتل کر کے آؤ۔ یہ گئے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ دوسرا جو شخص تھا ابو عزہ، یہ بھی جنگی قیدی ہے، یہ وہ شخص ہے کہ غزوہ بدر میں بھی یہ قیدی بنا تھا، لیکن پھر حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا حضور میری چھوٹی چھوٹی 5 بیٹیاں ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے رہائی عطا فرما دیں۔ تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کر رہا ہے کہ جو بیٹی کے آنے پہ چادر بچھانے والے ہیں، جو کافر کی بیٹی کے سر پہ بھی چادر رکھنے والے ہیں، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کے کہ اس کی کم سن 5 بیٹیاں ہیں، حضور نے اس کو رہائی عطا فرمائی، لیکن ایک شرط رکھی اور ایک وعدہ لیا کہ آئندہ ہمارے خلاف کسی جنگ میں نہ آنا، اس شرط پہ تمہیں رہائی دیتے ہیں۔ اس نے شرط قبول کی، چلا گیا، لیکن یہاں پھر یہ جنگ میں تھا، جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اب یہ دوبارہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرنے لگا حضور بیٹیاں ہیں مجھے رہائی عطا فرما دیں، لیکن حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فہم و ذکا اور کیا فراست اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اب تمہیں رہائی نہیں ملے گی، اب تمہیں معافی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اب اگر معافی دی گئی نا تو مکہ میں جا کے چہرے پہ منہ پھیر پھیر کے، چہرے پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہو گے کہ میں مسلمانوں کے نبی کو دوبارہ دھوکہ دے کے آ گیا ہوں، میں دوبارہ ان کو ورگلا کے رہائی عطا مجھے ہو گئی ہے، تو یہ تو تمہیں نہیں ملے گا، دوبارہ رہائی تمہیں نہیں مل سکتی ہے۔ پھر حضور جانے کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمن لا یغضب من جوہر مرتین، ایک مسلمان، ایک مومن مرد ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا ہے۔ جب اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ شخص پہلے دھوکہ دے چکا ہے تو مسلمان دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا، احتیاط کرتا ہے۔ یہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق عطا فرمایا اپنی امت کو کہ ایک دفعہ جو دھوکہ دے دوسری دفعہ پھر اعتبار کے قابل نہیں رہتا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا، دوسری دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا۔ اب یہاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ احد میں مسلمانوں کی کافی شہادتیں ہوئیں، وقتی طور پہ نقصان بھی ہوا، تو یہود، قریش مکہ، منافقین، انہوں نے سمجھا کہ مسلمان اپنی ہیبت، اپنی روب، اپنی شان و شوکت کھو چکے ہیں، تو دوسرا انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش یہ کی کہ خویلد بنو اسد اس کا قبیلہ تھا، تو اس کے بیٹے ہیں طلحہ اور سلمہ، انہوں نے کہا کہ مسلمان آج کل کافی کمزور ہیں، کافی نقصان اٹھا کے آئے ہیں اور بھاری تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں، تو لہٰذا یہ موقع ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا۔ اس نے اپنی تیاری شروع کی اور اپنے لوگوں کو ساتھ ملایا کہ اب مدینے میں کسی بھی وقت ہنگامی طور پہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے اور ان کا کام تمام کر دیں گے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، پھر حضور جانے کائنات کی فہم و ذکا، حضور کا فراست ہے
کہ حکمت عملی ہے کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہیں. اور عزت رفتہ کو بحال حضور جان کائنات نے کیسے فرمایا. حضور جان کائنات فوراً حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 سپاہی دے کے بیچتے ہیں کہ جاؤ ان کا تعاقب کرو, ان کی قوت کو ابھی توڑ کے آؤ. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 سواروں کے ساتھ جاتے ہیں, اور اگلوں کو تو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان اچانک حملہ کر سکتے ہیں. جب بھاگ گئے اور ان کے کافی ساری جانور بطور غنیمت مسلمانوں کو ملے. اب میدان میں یہ لوگ بارہا شکست کا سامنا کر چکے, ہزیمت کا سامنا کر چکے. اب انہوں نے سازشیں شروع کی, اور کیسی عجیب سازشیں رچائی گئیں کہ 4 ہجری ہوئی. واقعہ بڑا المناک بھی ہے, دل خراش بھی ہے, لیکن حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں اور جانساروں کی جانساری بھی کمال انداز میں ہے. رجی کا المناک واقعہ ہوا. واقعہ کچھ یہ ہے